السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بیشتر جگہوں سے عازمین حج، زائرین حرمین طیبین کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور اسی ضمن میں گزشتہ جمعہ کو آپ نے اس سفر کی اہمیت، اس سفر کی فضیلت اور اس سفر میں عاشقانہ وارفتگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی تھی۔ اس جمعہ کو ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے سفر کے دوران اور زیارت حرمین طیبین کے سفر کے دوران یا پھر ارکان حج کی ادائیگی کے دوران جو اللہ والوں کے ساتھ معاملات پیش آئے، جو ان کا طریقہ کار رہا، جو ان کا عمل رہا، اس پر روشنی ڈالی جائے، چونکہ اس بارگاہ میں نیک اور بد سب پہنچتے ہیں۔ بدوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کرایا جائے، نیکوکار کا ارادہ ہوتا ہے کہ اپنے درجات کو بلند کیا جائے، مگر نیکوکار نے اس سفر میں اور ارکان حج کی ادائیگی کے دوران انہوں نے اپنا عمل کیسا رکھا، اپنی نیتوں کو کیسا رکھا، اپنے ساتھ ان کے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے اس زمانے کے لیے کیسے عبرت بن گئے، ان واقعات کو رکھتا ہوں کہ اللہ کریم انہیں سننے کے بعد ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے جذبوں میں عشق پیدا فرما دے، ہمارے اس سفر میں محبت کی وارفتگی پیدا فرما دے، اور ہر ایک عمل کو اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے ولی، بزرگ، محدث اور فقیہ گزرے۔ ان کے حوالے سے محمد بن منکدر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے دوران طواف کعبہ کر رہا تھا۔ طواف کعبہ کے دوران میں نے اپنے آگے ایک نوجوان کو دیکھا جو فقط درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ جس بندے کو تسبیح و تہلیل پڑھنا چاہیے تھا اور حج کے ارکان کی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تھا، آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہر مقام پر فقط نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے جا رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو اپنی جانب متوجہ کیا اور پوچھا کہ اے نوجوان بتا، بات کیا ہے کہ تو طواف کعبہ میں مصروف ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہا ہے، تجھے تو تسبیح و تہلیل ادا کرنی چاہیے تھی، تجھے تسبیح و تہلیل پڑھنا چاہیے تھا، مگر تو قدم قدم پر نبی پر درود پڑھے جا رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ فرمایا کہ سنیں، اگر آپ نیک نہ ہوتے اور اپنے وقت کے جلیل القدر محدث، فقیہ اور اللہ والے نہ ہوتے تو میں طواف کعبہ پہ بھی جو آج درود پڑھ رہا ہوں اس کا راز کبھی نہ کھولتا، لیکن آپ چونکہ بڑے نیک ہیں اس لیے یہ راز کو کھول رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے
کہ میں اپنے وطن سے اپنے والد ماجد کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا. ابھی راستے ہی میں تھا, اجنبی مقام پہ تھا کہ میرے والد سخت بیمار ہوئے. میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طور پر وہ صحت یاب ہو جائیں, مگر میرے والد صحت یاب نہ ہوئے, اور پھر وقت آیا کہ اسی اجنبی مقام پر ان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ کسی اجنبی مقام پر سفر کے دوران میرے والد کا انتقال کر جانا یہی بوجھ میرے لیے کم نہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے والد کا چہرہ مکمل طور سے سیاہ ہو گیا. نوجوان کہتا ہے کہ اب مجھے دو فکر لاحق ہو گئی. ایک تو میرے والد کا سفر کے دوران اجنبی مقام پر انتقال کر جانا یہی بوجھ میرے لیے بہت تھا, یہ غم بہت تھا. اوپر سے ان کے چہرے کا سیاہ ہو جانا. میں سوچنے لگا کہ لوگ میرے والد کے چہرے کی سیاہی کو دیکھیں گے تو میرے والد کے متعلق کیا کیا گمان کریں گے, کیا کیا سوچیں گے. کہا اسی غم میں تھا کہ آنکھیں بوجھل ہوئی اور مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا آیا جس کے چہرے سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی, جس کے بدن پہ لباس انتہائی عمدہ اور جس میں سے خوشبوؤں کی لپٹ پھوٹ رہی تھی, جس کا وجود باعث برکت معلوم ہوتا تھا. اس نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ مس کر دیا. میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا. جب وہ جانے لگے تو میں نے خواب میں ہی ان کا دامن تھاما اور کہا آپ بتائیں کہ کون ہے کہ جو اس اجنبی مقام پر مجھے اور میرے والد کو رسوا ہونے سے بچا لیا, کہ میرے والد کا جو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اس پر آپ نے ہاتھ پھیرا, میرے والد کا چہرہ روشن اور صاف ستھرا ہو گیا. تو نوجوان کہتا ہے کہ آنے والے اس بزرگ نے کہا کہ او نوجوان, میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں, میں تمہارا نبی ہوں. تیرے والد کے گناہ اتنے تھے کہ اللہ کریم نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا, مگر اس کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اسے یہ صلہ ملا ہے, اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پر, وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا. اور ایسے حال میں جب تو اپنے والد کے لیے فکر مند تھا, جو تو آہو فریاد کر رہا تھا, تو تجھے تیرے والد کو اپنے نبی پر درود پڑھنے کا یہ صلہ ملا ہے کہ میں بنفس نفیس حاضر ہوا, اور یہ صلہ جو تو دیکھ رہا ہے وہ درود پاک پڑھنے کا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ والد کی لاش موجود ہے اور میرے والد گرامی کا چہرہ بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس واقعات نے مجھے بڑا متاثر کیا, اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر وہ نوجوان طواف کعبہ کے دوران بھی قدم قدم پر اپنے نبی پر درود کیوں پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پر درود پڑھنے کا یہ صلہ ملا تھا اس کے والد کو, کہ مشکل کی گھڑی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر درود پڑھنے کے انعام سے اسے سرفراز فرمایا. یقینی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اتنا افضل عمل ہے کہ بندہ اگر اس کا عادی ہو جائے تو پھر کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کو اس کا صلہ ضرور مل جاتا ہے. تو حج کے دوران حضرت سفیان ثوری کے ساتھ یہ پیش آیا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کریں اور کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا عادی بنائیں. یہی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علی بن فضیل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ میں حج کے لیے جب گیا اور جیسے ہی بیت اللہ میں طواف کے لیے داخل ہوا تو میں نے دیکھا
کہ سفیان ثوری کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. حضرت علی بن فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طواف مکمل کیا, سفیان ثوری کو دیکھا کہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. 2 طواف کیا, 3 طواف کیا. عالم یہ ہے کہ علی بن فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے 7 طواف مکمل کر لیے, مگر سفیان ثوری کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا, بلکہ سر کو سجدے میں ہی رکھے ہوئے تھے. میں نے بہت دیر غور کیا کہ آخر یہ نیک لوگوں کا کیا عمل ہے کہ اس قدر طویل سجدہ کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر کرتے ہیں. تو حضرت علی بن فضیل فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ راز کا انکشاف کیا گیا کہ اللہ والے کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کر اس قدر طویل سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے, اور جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا. اس لحاظ سے اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا کہ جب بیت اللہ میں حاضری ہوئی تو نیتوں میں تو اخلاص تھا ہی, جذبوں میں عشق تو تھا ہی, مگر عمل کی دنیا کو ایسا بنا لیا کہ کسی طور پر بھی رب کی رضا کو حاصل کر لی جائے اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کر لی جائے. یہی سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اور آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بارگاہ میں حاضر ضرور ہوتے ہیں, مگر اللہ والوں کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد بندوں کی ایک سب سے بڑی جو کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں, نبی کی سنتوں پر عمل کریں, اور کوشش کریں کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کر دیا جائے. خیر, اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا وہی بارگاہ کی کیا خاص بات. بندے کو تو لمحہ لمحہ عمل کرنی چاہیے, اور حضور کے طریقوں پر عمل کرنے کے معاملے میں انسان کو اپنے عقل کے گھوڑے کبھی نہیں دوڑانی چاہیے. بس حضور کا عمل مل گیا ہے نا, بے نیاز ہو کر, بے فکر ہو کر اسے زندگی میں اپنا لے, اس کی بڑی کامیابی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ پوری جماعت کے ساتھ حج کر رہے تھے, اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے تجھے اپنے نبی کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہ لیتا. میں نے دیکھا کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ لیا ہے, میں اسی لیے تجھے بوسہ لے رہا ہوں. حضور کا عمل مل جائے, حضور کا طریقہ مل جائے, حضور کی سنتیں مل جائے, تو عمر فاروق یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پھر عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا چاہیے, انسان کو بے ساختہ اس پر عمل کر لینا چاہیے. تو اس بارگاہ میں تو سب کی حاضری ہوتی ہے, مگر اللہ والوں کا جو طریقہ رہا نا, وہ طریقہ بڑا نرالا رہا. آج ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے بے پناہ دولتوں سے نوازا ہے, اور عشق اگر دل میں ہے موجود, محبت الہی موجود ہے, تو ضرور چاہتا ہے کہ اس بارگاہ میں بار بار حاضر ہو. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, دنیا کے سارے عمل اپنی جگہ پر ہیں, اس بارگاہ کی حاضری اپنی جگہ پر ہے. کوئی یہ ذہن نہ بنائے کہ کیوں جائیں بار بار عمرہ کرنے, بار بار حج کرنے کے لیے, اس کی جگہ پر کوئی دوسرا عمل کر لیں گے. نہیں, یہ سارے عمل اپنی جگہ ہے, وہ عمل اپنی جگہ پر ہے. وہاں پر جو انوار و تجلیات الہی کا فیضان برستا ہے وہ پھر کہیں ملتا نہیں ہے. اور انسان کو جو سعادت مندی اور برتری اور فضیلتیں ملتی ہیں اس مقام پر, وہ کہیں نہیں ملتی ہے. میں تو خاص طور ہمیشہ کہتا ہوں, جو خواص ہے نا, جو خاص بندے ہیں نا, انہیں تو اس بارگاہ میں بار بار حاضر ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ والے اس مقام پر بار بار حاضر ہوئے ہیں, اور 1-2 روز نہیں, 40 روز رہ کر کے اس بارگاہ میں چلہ کشی فرمائی ہے. یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے. روحانیت کا بھرپور فیضان وہاں سے حاصل کیا ہے, اور اللہ نے اگر دولتیں دی ہیں تو خود بھی حاضر ہو جائیے, اپنے
رشتہ داروں کو بھی لے کر جائیے. اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے تو نیک لوگوں کو بھی لے کر کے جائیے, کیونکہ اس کا فیضان بھی الگ ملتا ہے اور اللہ والوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے. حضرت حکیم بن حزام بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, جن کے بارے میں روایت آتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہے, اور یہ وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کریم نے انہیں بڑی دولتوں سے نوازا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج کے لیے آپ روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ 100 اونٹنیوں کو لیا اور 100 غلام کو لیا اور اس سفر پہ روانہ ہو گئے. اور حج کے ارکان کی ادائیگی کے دوران جب مقام عرفات میں پہنچے تو آپ کے اوپر عشق کا وہ غلبہ طاری ہوا, خوف خدا کا وہ غلبہ طاری ہوا, خدا سے مانگنے کے وہ جذب کی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے اس مقام پر اپنے 100 غلام کو آزاد کر دیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, مولا تو نے انہیں میرا غلام بنایا تھا, مولا میں ان کا مختار تھا, میں نے آزاد کر دیا, مولا میں بھی تیرا غلام ہوں, قیامت کے دن مجھے تو جہنم سے آزاد کر دے. یہ جو جذبہ تھا نا, یہ اللہ والوں کا جذبہ تھا کہ اس مقام پر بھی جا کر ہماری نیتیں کیسی ہونی چاہیے, ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے, ہماری قربانیاں کیسی ہونی چاہیے, ہمارے مانگنے کا طریقہ کیسا ہونی چاہیے, رب کی بارگاہ میں گرانا کیسا ہونا چاہیے, آخرت سے بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ والوں نے سکھا دیا کہ اس بارگاہ میں 100 غلاموں کو آزاد کر دینا بھی کم ہے کہ اگر اللہ اس کے صدقے میں آخرت سے آزادی عطا فرما دے. اللہ والوں کا جو طریقہ رہا, صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا, وہی طریقہ کار ہمیں اپنانی چاہیے. اور واقعی اس مقام پر خود پہنچنا, اپنوں کو لے کر پہنچنا, بالخصوص ماں باپ کے ساتھ حاضر ہو جانا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. خود میرے اپنی زندگی کی خواہش ہمیشہ رہی کہ جب اس بارگاہ میں جاؤں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں, اور اللہ کریم نے وہ آرزو پوری فرمائی کہ اللہ کریم نے ماں باپ کے ساتھ اس بارگاہ میں بلایا. میں نوجوانوں آپ کو ایک ذہن دے دینا چاہتا ہوں کہ آخر میں یہ سوچتا کیوں تھا, آخر میں یہ چاہتا کیوں تھا, آخر اس میں خاص راز کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اس بارگاہ میں ماں باپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی آپ کتنی بھی خدمت کر لینا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ماں باپ معاف نہ کریں. میں سوچتا تھا ہمیشہ کہ دنیا میں اپنے ماں باپ سے حقوق کو معاف کرانا بڑا مشکل کام ہے. کاش اس بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں ماں باپ کے ساتھ, تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہے کہ ماں باپ کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ضرور اپنے حقوق کو معاف کر دیا. اور جب صحیح سے فارغ ہوا تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو تھام لیا, اور ہم نے یہی عرضہ پیش کی کہ آپ کے حقوق میں کبھی ادا نہیں کر سکتا, اس بارگاہ میں آپ آئے ہیں, مجھے اپنے حقوق معاف کر دے, آئندہ بھی کوئی کمی نہیں. میں نوجوانوں یہ ضرور ذہن دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حاضر ہو اور ان سے اپنے حقوق کی معافی کا سوال کر لیں. اگر وہ معاف کر دے تو یاد رکھ لیجیے دنیا اور آخرت اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کاندھے پر ایک بوڑھی عورت کو لے کر کے وہ طواف کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان, تمہارے کاندھوں پر جو یہ خاتون بہت ہی ضعیف سوار ہے, یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں ہے. اے عبداللہ ابن عمر, مجھے بتائیے کہ میں اپنے ماں کو لے کر آیا ہوں, کاندھے پر سوار کرا کر کے طواف کرا رہا ہوں, کیا میں اپنے ماں کے حقوق کو ادا کر لیا؟ کیا میں اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, او نوجوان, تیری پیدائش کے وقت ماں کو درد کا جو پہلا لہر اٹھا تھا, تو نے ابھی اس کے بھی حق ادا نہیں کیے ہیں, چھ جائے کہ تو ماں کے دیگر حقوق کو ادا کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مقام پر بھی حاصل ہو کر ماں کو کاندھے پر سوار کرا کر کے بھی
درد ذے کی پہلے لہر کو بھی معاف نہیں کرا سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہے، اس کو جنم دیا ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اس کو پوسا پالا ہے۔ نوجوانوں سے یہ دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ کریم عطا کر دے کچھ تو کوشش کرو کہ اس بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حاضر ہو، کیونکہ اس بارگاہ میں ماں باپ کے ساتھ حاضری بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ والوں نے یہ طریقہ دے دیا ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ وہ حاضر ہوتے رہے اور کس طریقے سے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ نوجوانوں، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ کے تعلق سے یہ شکایتیں پہنچتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہو، ماں باپ کو آپ جو ہے زبان جواب دیتے ہو، ماں باپ کے احکام کی فرما برداری نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھ لو کہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اسے راضی کر لینا یہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ اور ہمارا ہر نوجوان یہ ذہن بنا لے کہ اگر دنیا میں آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لیں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو دولت عطا فرمائی ان لوگوں نے یہ سفر کیسے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص شاگرد ہیں۔ اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا، مقام مرو کے رہنے والے تھے، بغداد سے دور کا علاقہ پڑتا ہے۔ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوتے اور اکثر حج پہ آپ جایا کرتے تھے تو آپ کے جو رشتہ دار ہوا کرتے تھے، جو آپ کے دوست ہوا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں آتے اور کہتے عبداللہ ابن مبارک ہم چاہتے کہ ایک سفر کی سعادت ہمیں بھی آپ کے ساتھ نصیب ہو، اگر آپ لے کے چلے تو بڑی سعادت مندی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ٹھیک ہے زاد راہ لے آؤ۔ جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ زاد راہ لے کر کے آتے، راستے کے اخراجات لے کر آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہر ایک کے زاد راہ کو ایک جگہ جمع کر کے وہ ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیتے اور پھر ان لوگوں کو لے کر کے روانہ ہوتے۔ جب بغداد پہنچتے تو سارے لوگوں کے لیے عمدہ کپڑے سلاتے، سب کو عمدہ لباس پہناتے اور سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں حاضر ہوتے۔ وہاں کی حاضری کے بعد سبوں سے پوچھتے کہ بتاؤ تم جب اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو تمہارے چاہنے والوں نے کچھ لانے کے لیے کہا تھا مدینے سے؟ تو کہتے ہاں فلاں نے یہ کہا تھا لانے کے لیے، فلاں کہتا کہ فلاں نے یہ کہا تھا لانے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کو وہ سامان دلاتے۔ وہاں سے پھر کعبۃ اللہ میں حاضری ہوتی، مکہ شریف میں حاضری ہوتی، وہاں بھی حج کے ارکان کی ادائیگی سے فارغ ہوتے اور پھر فارغ ہونے کے بعد پھر وہاں پوچھتے بتاؤ کہ تم لوگوں کو گھر والوں نے کچھ کہا تھا لانے کے لیے مکہ سے؟ کوئی اگر کہہ دیتا کہ ہاں فلاں چیز لانے کے لیے کہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک انہیں وہ سامان دلا دیتے۔ اور پھر جب حج کے ارکان کی ادائیگی سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو لانے کے بعد مرو کے مقام پر آپ قیام فرماتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے سبوں کے گھر میں آپ پینٹ کرواتے، دروازے کو رنگوا دیتے، دعوت کرتے، سبوں کو کھلاتے اور پھر صندوق میں جن جن کا زاد راہ پہلے بند کر کے گئے تھے سبوں کی زاد راہ کو لوٹا دیتے اور کہتے اپنا اپنا رکھ لو، تمہارے جو بھی اخراجات آئے عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے۔ اللہ اگر دے تو یہ بھی جذبہ ہونی چاہیے کہ اس بارگاہ میں ہم بھی پہنچے، اپنوں کو لے کر کے بھی پہنچے، رشتہ داروں کو بھی لے کر کے پہنچے اور پھر نیک لوگوں کو بھی لے کر پہنچے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک پر کبھی کبھی خشیت کی کیفیت طاری ہوتی کہ جب آپ چاہے زمزم کے قریب پہنچتے تو آب زمزم ہاتھ میں اٹھاتے اور دعا کرتے کہ مولا تیرے نبی کا فرمان حق ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ زمزم کو جس مقصد سے پیا جائے اللہ کریم اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ مولا میں یہ چاہے زمزم سے یہ پی رہا ہوں پانی کہ اس کے صدقے میں کل قیامت کے دن تو میری پیاس کو بجھا دیتا۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا کہ اگر اس بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے تو اپنی آخرت کی تلاش کے لیے گئے، عذاب خدا سے بچنے کے لیے گئے، جہنم سے نجات پانے کے لیے گئے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے، اگر دولت دے دے تو اپنوں کو لے کر کے بھی جائیں، نیک لوگوں کو بھی لے کر کے جائیں، خدا کی رضا کی تلاش میں جائیں۔
آخرت کے عذاب سے بچنے کی تلاش میں جائیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ جب ہم اس بارگاہ میں جائیں تو اللہ والوں کی زندگی کو پڑھ کر کے جائیں, ان کے واقعات کو پڑھ کر کے جائیں. عالم تو یہ ہے, حضرت فضیل بن عیاض یہ وہ شخص ہے نا کہ جن کی زندگی میں انقلاب بھی آیا ہے تو خدا کے خوف سے آیا ہے, اور پھر زندگی بھر خوف خدا میں ایسے ڈوبے رہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, چوری ڈاکہ زنی کو چھوڑ کر توبہ کیا اور دین کے علم کو ایسا حاصل کیا کہ جب آپ رخصت ہوئے دنیا سے تو دنیا یہ کہتی تھی کہ آج حدیث پڑھنے والا نہیں بلکہ حدیث ہی گویا کہ رخصت ہو گئی. اس قدر فضیل بن عیاض فرماتے ہیں, حضرت فضیل بن عیاض کا عالم یہ ہوتا کہ جب آپ عرفات کے مقام پر پہنچتے تو اس طرح سے بلک بلک کر کے رویا کرتے تھے گویا کہ کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو, یا اس طرح سے بلک بلک کر روتے جیسا کہ کوئی ماں سے اس کا چھوٹا بچہ بچھڑ گیا ہو. اس طریقے سے مقام عرفات میں بلک بلک کر کے روتے, اور پھر رونے کے بعد عالم یہ ہوتا تھا کہ جب شام کا وقت ہوتا تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے آپ آسمان کی طرف رخ کرتے اور کہتے, مولا اگر تو نے فضیل بن عیاض کو معاف نہ کیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خسارے دینا, نہ یہ دنیا کام کی رہی نہ آخرت کام کی رہی. اس طریقے سے حضرت فضیل بن عیاض پر یہ کیفیتیں طاری ہو جایا کرتی تھی. یہ اللہ والوں کی وہ حاضری تھی. بلکہ عالم تو یہ ہے کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ارکان حج کی ادائیگی میں لگا ہوا تھا, اور جب طواف کعبہ کا وقت آیا تو میں دیکھتا تھا کہ حضرت جعفر صادق تلبیہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے, لبیک اللہم لبیک, مگر زبان سے الفاظ نہیں ادا ہوتا. بار بار آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی, بار بار آپ آہو گریہ زاری کرنے لگتے تھے, بار بار آپ گڑ گڑانے لگتے تھے. حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں میں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ حضور کیا خوابات ہو گئی کہ آپ تلبیہ نہیں ادا کر پا رہے, آپ الفاظ نہیں بول پا رہے. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں مالک بن انس اس رب کی بارگاہ میں آیا ہوں جہاں پر تلبیہ پڑھنی ہے, مطلب یہ ہے کہ لبیک اے مولا حاضر ہوں. مجھے کبھی کبھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں خدا نے کہہ دیا کہ اگر جعفر میں تیری حاضری کو قبول نہ کیا تو پھر میرا لبیک پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے. وہ خوف مجھے میری زبان کو گم کر دیتا ہے, وہ خوف مجھ پر وہ خشیت کو طاری کر دیتا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانے اس بارگاہ کی حاضری بہت بڑی سعادت بندی کی بات ہے. اللہ نے اگر دولتوں سے سرفرازی عطا فرمائی ہے, خود بھی جائیں, بار بار جائیں, اپنوں کو لے کر جائیں, دوستوں کو لے کر جائیں, نیک لوگوں کو لے کر جائیں, اور پھر اس بارگاہ میں حاضری کا ایک ہی مقصد ہو کہ مولا اس طرح سے راضی ہو جائے کہ دنیا کے اس عمل کے صدقے میں آخرت کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے. اللہ والوں کی زندگی کو پڑھ کر کے جائیں, صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر کے جائیں کہ جب اس بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیسی خشیت ان کے اوپر طاری رہی, کیسا ان کے اوپر خوف طاری رہا, مانگنے کا کیا طریقہ رہا, رب کی بارگاہ میں آؤ گیا اور زاری کیسے کی ہے, اپنے لیے کیا مانگا ہے. اللہ والوں کی زندگی ہمیں یقین جانیے دنیا کے ہر عمل میں دنیا سے بے نیاز کر کے آخرت کا ہمیشہ کے لیے رخ ادھر کرا دیتی ہے, آخرت کا سودائی بنا دیتی ہے, آخرت کا منگتا بنا دیتی ہے. اس لحاظ سے نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, تو ہر عمل میں اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ادا کیا ہے. اللہ والوں کا تو طریقہ یہ رہا کہ جب کسی کی خدمت میں مال بھی پیش کیا نا کسی کو تو کبھی ایسے نہیں دیا. اللہ والوں نے ہمیشہ بتایا, بلکہ عالم یہ تھا کہ جب کسی کی خدمت میں کچھ پیش بھی کہتے تو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتے اور اس طرح سے دیتے کہ مانگنے والا ہاتھ بھی سودائی بنا ہوا. زندگی کو بدلے, نیتوں کو بدلے, خدا کی رضا کا جذبہ پیدا کرے. یہ اللہ والوں کی زندگی ہمارے زندگی میں بڑا انقلاب لا سکتی ہے, بڑی اچھی لہر لا سکتی ہے, اور ان کی زندگی ہماری زندگی کو یکسر بدل سکتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم
ہم تمام لوگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی حال ہے تو مولا ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ مولا ہمیں اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہیں، تو اللہ کریم ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے ہر فرد کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ مولا کریم دنیا جہان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولا دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے مکر و فریب سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ مولا زبان کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ مولا آنکھوں میں حیا عطا فرمائے۔ مولا ہمیں بہتر سوچ عطا فرمائے۔ مولا ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم دنیا میں ہم سبھی کو اپنے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے۔ پیارے حبیب کے نور سے مولا ہماری قبر کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔ جو حاضر سنت ادا نہ کی ہوں